عام لوگوں میں جو بات ڈسکس کی جا رہی ہے زیادہ تر اس کا تعلق ٹیکسز کے ساتھ ہے. ہر شعبے میں، ہر سطح پر، ہر کاروبار میں، ہر تنخواہ میں، ہر کمائی میں ٹیکسز لگا دیے گئے ہیں اور اسی کی بنیاد پر پھر مہنگائی کا طوفان اس سے روکا نہیں جا سکتا. بنیادی بات یہ ہے کہ ہم جس چیز کا ڈیمانڈ قوم سے کرتے ہیں کہ آپ ٹیکس دیں تاکہ ملک کا خزانہ مضبوط ہو، ملک کا اقتصاد مضبوط ہو، جب حکمران اس قسم کا ڈیمانڈ قوم سے کرتے ہیں تو قوم کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں. اگر آپ قوم کو وہ حقوق نہیں دے سکتے پھر کیا آپ قوم سے ٹیکس وصول کرنے کا حق بھی رکھتے ہیں؟ اس کے بدلے میں قوم آپ سے دو چیزیں مانگتی ہیں. ایک امن، جان، مال اور عزت و آبرو کا تحفظ، اپنے انسانی حقوق کا تحفظ، اور دوسرا معاشی خوشحالی. عام آدمی کو یہ اطمینان ہو کہ میرے بچوں کے لیے اگلے ہفتے اور مہینے تک گھر میں خوراک موجود ہے، اس کا انتظام ہو سکتا ہے. لیکن کیا ہم نہیں سمجھتے یہ بات کہ ہمارے ملک میں ہر جگہ نہ صحیح لیکن بیشتر علاقوں میں صورتحال فاقوں تک پہنچی ہے، کاروبار ختم ہو چکے ہیں، اور میں تو دیکھتا ہوں ہم نے آپریشنز کیے، لوگوں کو کہا آپ گھر بار چھوڑ دیں، سوات سے لے کر وزیرستان تک تمام علاقوں کو خالی کر دیا گیا. عوام نے اپنے ملک کے اندر ہجرت کی. ہمارے وہ قبائلی خواتین جو اپنے خاص ماحول میں اور خاص کلچر کے اندر زندگی گزارتے رہے، انہیں آپ نے صحراؤں میں جا کے بٹھایا، ان کو بازاروں میں بھیک مانگنے پر آپ نے مجبور کیا، اس کے چادر کو تم نے تار تار کیا، اور ابھی میرے پاس وفود آئے ہیں، مسعود قبیلے کا وفد آیا کہ پچھلے سال ہمارے ساتھ ایک مکان اگر مکمل تباہ ہے تو 4 لاکھ روپے، اور اگر جزوی طور پر نقصان ہوا ہے تو 1,60,000 روپے. اور وہ بھی لوگوں کو پیسے نہیں دیے گئے، اس کا ٹوکن دیا گیا. وہ ٹوکن ابھی تک جیبوں میں لیے پھر رہے ہیں. ایک شخص کو ادائیگی نہیں ہو رہی. آپ بتائیں 4 لاکھ ایک مکان بنانے کے لیے، کیا 4 لاکھ پر آپ کے گھر کا غسل خانہ بھی بن سکتا ہے؟ اور آپ نے ان کو کہنا ہے کہ پورا گھر بنانا ہے. 1,60,000 پہ آپ نے 1-2 کمرے بنانے ہیں جو گر گئے تھے. کیا مذاق دنیا کے ساتھ ہو رہا ہے؟ آج چمن کے اوپر، بارڈر کے اوپر 9 مہینے سے لوگ بیٹھے ہیں، در بدر بیٹھے ہوئے ہیں. آپ وہ شرائط ان کے اوپر لگا رہے ہیں کہ جو شرائط سرحد پر بیٹھے ہوئے لوگوں کے اوپر دنیا میں نہیں لگائے جاتے. پوری دنیا میں سرحد پر رہنے والوں کو کچھ خصوصی مراعات ملتی ہیں، اور وہ بھی وہ بارڈر جو بین الاقوامی طور پر ریکگنائزڈ ہو. ہندوستان پاکستان کا سرحد طے شدہ ہے. پاک افغان بارڈر کو میں اور آپ پاک افغان بارڈر کہہ رہے ہیں.
کیا افغانستان بھی اس کو پاک افغان بارڈر کہتا ہے یا اس کو ڈیورن لائن کہتا ہے؟ کیا یہ کسی سمجھوتے کی بنیاد پر ہوا تھا کہ ایک ہی آدمی کا گھر، اس کا صحن پاکستان میں ہے، قبر افغانستان میں ہے، ایک ہی گاؤں کی مسجد، اس کا محراب افغانستان میں ہے اور اس کی مقتدی جو ہے وہ پاکستان میں کھڑے ہوتے ہیں؟ چمن میں جائیں، کتنے لوگ ہیں کہ جن کے گھر پاکستان میں ہیں اور جائیدادیں افغانستان میں ہیں، زمینیں وہاں کاشت کرتے ہیں، وہاں سے مال لاتے ہیں، اپنا کمایا ہوا گھر میں لاتے ہیں۔ آج وہاں پر آپ کر کیا رہے ہیں کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، متبادل کوئی ان کے پاس آپ کا تجویز نہیں ہے کہ آپ اس کو کیا روزگار دے رہے ہیں، وہ مزدوری کرتے ہیں، بچوں کے لیے کماتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں جناب اسپیکر، اب نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ گھروں کے اندر، میں بڑی ذمہ دار فورم پر بات کر رہا ہوں، کہ گھروں کے اندر ہماری ماؤں بہنوں نے اپنے زیورات بیچ دیے ہیں، بالیاں بیچ دی ہیں، اور وہ اپنے روزگار کی فکر میں ہیں۔ وہ ختم ہو گئے پیسے، اب گھروں کے دروازے اور کھڑکیاں وہ بیچنے میں مجبور ہو گئے ہیں کہ کس طریقے سے ہم دن رات گزارے۔ اور ریاست اس حد تک شقی القلب ہو چکی ہے کہ ان کو احساس تک نہیں ہے کہ یہ ملک کے باشندے ہیں اور ان پر کیا گزر رہی ہے۔ 9 مہینے تک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی احساس ہے اس بات پر؟ میرے پاس انگور اڈے کا وفد آیا، بھرپور وفد آیا، اور کہا صاحب آپ تو آئے ہیں ہمارے گاؤں میں۔ میں نے کہا جی میں آیا ہوں آپ کے گاؤں میں، تو آپ بتائیں وہاں ہماری کیا پوزیشن ہے؟ میں نے کہا میری رات افغانستان میں تھی اور میرا جلسہ پاکستان میں تھا۔ ڈیورن لائن انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ لکیر ہے، کسی کے گھر کے بیچ میں سے گزر رہا ہے، کسی کے مسجد کے بیچ میں سے گزر رہا ہے۔ ان لوگوں پر آپ اس قسم کے قدرے لگائیں گے؟ غلام خان کے اوپر یہ صورتحال بن رہی ہے، جمرود کے اوپر یہ صورتحال بن رہی ہے۔ ذرا اپنے شرائط لگائیں، لیکن ان کے لیے قابل برداشت بھی تو ہوں، قابل عمل بھی تو ہوں۔ بس ملک سے وفاداری اور حب الوطنی کا دعویٰ، اس پر آپ قبضہ کر لیتے ہیں، اور جب آپ سے کوئی اختلاف رائے کرتا ہے پھر آپ ملک کے دشمن ہیں، آپ تو ملک کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے جناب اسپیکر، ہمارے ہاں آپ 1000 ٹیکس لگائیں، میں پارلیمنٹیرین بھی ہوں، 40 سال اس سیاست کی خارزار وادی سے گزر کر آج کھڑا ہوں۔ ان صحراؤں کو میں نے عبور کیا ہے۔ آپ کے ملک کے عوام آپ کو ٹیکس نہیں دیں گے، اس لیے کہ عوام کو آپ پر اعتماد نہیں ہے۔ اور یہ بات میں کسی ایک پارٹی کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں۔ اگر میری حکومت ہو اور میں ٹیکس لگاؤں گا تو میرے ہوتے ہوئے بھی شاید لوگ اعتماد نہ کریں، اس لیے کہ لوگوں کو پتہ ہے کہ میرے ٹیکس وصول کر کے اس کو باہر کے قرض میں دیا جائے گا، IMF کے قرض میں دیا جائے گا، ورلڈ بینک کے قرض میں دیا جائے گا۔ جب میرا ٹیکس میرے فلاح و بہبود پہ خرچ نہیں ہوتا، مجھے کیا پڑی ہے کہ میں عالمی بینک کو بھرتا رہوں اور اپنے پیسوں سے محنت سے بھرتا رہوں۔ اور یہ آج کی ریت نہیں ہے جناب اسپیکر، یہ ہمیں ورثے میں ملی ہے۔ جب انگریز حکومت تھی اور بر صغیر پر ان کا قبضہ تھا اور انگریز ملک میں لوگوں سے ٹیکس لیتا تھا تو بر صغیر کا باسی ٹیکس چوری کرتا تھا، فرنگی کو وہ ٹیکس دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کو پتہ تھا کہ یہ میری فلاح پہ خرچ نہیں ہوگا، یہ ان کے عیاشیوں پر، اور ہمارا مال برطانیہ جائے گا۔ میں خود برطانیہ میں ایک موقع پر یوم پاکستان تھا اور میں میئر کے آفس پہ گیا، پاکستانی کمیونٹی وہاں جمع تھی۔ مجھے کہا مولانا صاحب ان بلڈنگوں کو دیکھو، یہ ان کے نہیں ہیں، یہ ہمارے اپنے ہیں، ہمارا مال لا کر چوری کر کے انہوں نے یہ بلڈنگیں بنائی ہیں، یہ ہندوستان کی ہے، یہ بر صغیر کی ہے۔ اس کے باوجود ملکہ برطانیہ انڈیا آتی ہے اور پارلیمنٹ اس کو کہتا ہے
तुम 100 साल से हमारे ऊपर हाकिम रहे हो, तुमने हमारी सरजमीन पर कब्जा किया था, पहले अपोलोजाइज करो, माफ़ी मांगो, उसके बाद आप ऐवान में आ सकती हैं। और उसने माफ़ी मांगी। लेकिन जब पाकिस्तान आई और पाकिस्तान के पार्लियामेंट में आने लगी तो हमारे स्पीकर साहब और चेयरमैन सेनेट ने कहा हम पहले भी आपके वफादार थे, हम आज भी आपके वफादार हैं। इस नजरिए को लोग टैक्स देंगे, इसको आप यकीन दिलाएंगे कि आपकी रियासत है, टैक्स आपके फलाह व बहबूद पे खर्च होगा। जब मेरा पैसा मेरी फलाह व बहबूद पे खर्च नहीं होगा, मुझे क्या पड़ी है कि मैं इस किस्म के टैक्स, आपके जालिमाना टैक्स अदा करता रहूँगा। और अगर टैक्स जालिमाना है और आप मुझे अमन भी नहीं दे पा रहे, और जब मेरा सब कुछ लुट जाता है, फिर आपको जाग आती है। जब चीन का एक मेहमान आता है, अहम मेहमान, मुझे ये कहने दीजिए, बड़े अदब व एहतराम के साथ कहना चाहता हूँ, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी, हमारे आर्मी चीफ भी चाइना गए, वहाँ उन्होंने बड़ी मेहनत की, लेकिन सफारती हवाले से अगर हकीकत पे बात की जाए, हमारे प्राइम मिनिस्टर कामयाब होकर वापस नहीं आए। मौलाना साहब काइंडली और साथ साथ मुख्तसर कर दीजिए, आज बहुत लंबा दिन है। उनका मेहमान यहाँ आया, जी हाँ, हम सब लोग उनकी खिदमत में हाजिर हुए, मेहमानदारी की, और हमने उनको अपनी भरपूर हिमायत, ताईद, दोस्ती सब हवाले दिए। उन्होंने भी सब वही हवाले दिए, लेकिन एक जुमले में उसने हमें जवाब दे दिया कि पाकिस्तान में अब भी सियासी इस्तेहकाम नहीं है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी अब भी ठीक नहीं। आप बताएं कि किस बुनियाद पर वो इन्वेस्टमेंट करेंगे यहाँ पाकिस्तान में? जी काइंडली हजरत साहब काइंडली वाइंड अप कीजिए, ताकि आज बहुत लंबा दिन है। जी हाँ। रात को 11-12 बजेंगे। अब यहाँ पर आपने अज़्म इस्तेहकाम कोई ऑपरेशन के नाम से कोई क्या चीज़ कर दी है। तो मैंने कहा हमें तो 2010 से मार खा रहे हैं इन्हीं ऑपरेशनों के हाथ से। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, क्या दहशतगर्दी के खिलाफ जंग ये बैनुल-अक़वामी एजेंडा नहीं है? इसके इस पहलू को हम क्यों नज़रअंदाज कर रहे हैं? बाजवा साहब ने मुझे कहा, मैंने बाढ़ लगा दिया है, फखर से कहता था मैंने बाढ़ लगा दिया है, किसी का बाप भी ना अफगानिस्तान जा सकता। चालीस 50 हज़ार इस वक्त आ चुके हैं, और हमारे यहाँ, मुझे माफ़ कीजिए, बहुत दर्द और दुख से कह रहा हूँ, ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे अगले 2-4 महीनों के अंदर हमारे डेरा इस्माइल खान, वज़ीरिस्तान, दूसरा वज़ीरिस्तान, लक्की मरवत, करक, बन्नू, इन इलाक़ों में अमारत इस्लामिया कायम हो जाए, और पाकिस्तान की नज़र नहीं आ रही। मगरिब होती ही तमाम थाने बंद हो जाते हैं और उनको हुक्म दिया गया, ये है आपके रेट। जी ठीक है। कहाँ खड़े हैं हम लोग? तो फिक्रमंदी की बात है हजरत जी। ये ऑपरेशन मैंने पहले भी अर्ज की है, आज भी कहता हूँ, ये अज़्म इस्तेहकाम नहीं, ये इस्तेहकाम अज़्म नहीं है, ये अदम इस्तेहकाम की तरफ हम जा रहे हैं। हमें सोचना, आपके सामने बात कर रहा हूँ कि इस तरीके से अगर आप कौम को हाँकते रहेंगे, पाक PWD को आप ख़त्म कर रहे हैं, हज़ारों मुलाजिमीन को आप बेरोज़गार कर रहे हैं, इतना बड़ा महकमा जो पाकिस्तान से पहले का है, इन तमाम महकमों की माँ है, आपने किससे मशवरा किया? मैं तो ये दावा भी करता हूँ कि ये जो अज़्म इस्तेहकाम पॉलिसी